اور آج میں آپ حضرات کے سامنے کوئی تقریر نہیں، کوئی مسائل نہیں، بلکہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج ہندوستان کا ماحول بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور آج سے نہیں، لگاتار کئی سالوں سے مسلمانوں پر یہ ظلم ہوتا آ رہا ہے، لیکن مسلمان اس وقت سے خاموش اب تک ہے، لیکن اب مسلمان خاموش نہیں رہیں گے۔ وجہ کیا؟ پہلے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، مسلمان بچوں کو مارتے تھے، مسلمان بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، مسلمان خاموش رہتے تھے، مسلمان چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے، پھر بھی مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اسلامک کلچر کے ساتھ آج کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس لیے آج مسلمان خاموش نہیں رہیں گے۔ اسی وجہ سے میں مسلمانوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ہم ظلم سہتے رہیں، لیکن جب حد پار ہو جائے تو پھر قرآن نے بھی اس چیز کا سبق سکھایا ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اس آیت کو پڑھے مسلمان، اس آیت کا ترجمہ بھی پڑھے، پھر مسلمان سمجھیں گے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن۔ دانت توڑتا ہے تو ہم بھی دانت توڑیں گے۔ اب وہ جو آپ سوچتے ہوں گے، اور وہ چیزیں جو آپ سوچتے ہوں گے کہ مسلمان کئی سالوں سے ظلم سہتے آ رہے ہیں، مسلمان معافی مانگتے آ رہے ہیں، مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو زبردستی دہشت گرد بنایا جا رہا ہے۔ آج راجستھان کے اندر پولیس والے مل کر اور بھگوا والے مل کر مسلمانوں کو زبردستی دہشت گرد بنایا جا رہا تھا، مسلمانوں کو آتنکوادی بنائے جا رہے ہیں۔ یہ ہم ظلم برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ظلم کی انتہا ہو چکی ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ مسلمانوں کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ آج حجاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مساجدوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی اذانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے مسلمان اب خاموش نہیں رہیں گے۔ اس چیز کو آپ سوچے، ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج جذبات میں کہہ رہے نہیں، واللہ کہہ رہا ہوں، آج جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آج سوچ سمجھ کر میں آپ حضرات کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں، کسی کے ساتھ اس طرح کی حالات نہیں ہیں۔ آج گجرات کے اندر مسلمانوں پر ظلم، کرناٹکا کے اندر مسلمانوں پر ظلم، ایم پی کے اندر مسلمانوں پر ظلم، اڑیسہ کے اندر مسلمانوں پر ظلم، بنگال کے اندر مسلمانوں پر ظلم، ہر اسٹیٹ کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان خاموش بیٹھے ہیں، مسلمان کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کی شریعت یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ پہلے فساد مچائیں، آپ پہلے کچھ کریں، اور یہی ہماری شریعت ہے کہ چین و سکون کی زندگی گزارنے کی ہدایات دیتی ہے ہمیں ہماری شریعت۔ لیکن جب ہمیں کوئی اولی کرتا ہے تو پھر ہم اسے چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس بنا پر میں مسلمانوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کو ڈرنا نہیں ہے، یہی کتاب کی تعلیم ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہی الفاظ ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ آپ گھبرائے اور نہ ہی آپ غم ہو۔ تو اس لیے جہاں بھی، جس جگہ پر بھی اس طرح کے حالات پیش آئے، آپ کو ڈٹ کر رہنا ہوگا، اور موت سے تو بالکل نہیں گھبرانا۔ وجہ یہ ہے لوگ موت سے گھبرا لیتے ہیں اور زندگی آگے تک سوچ لیتے ہیں کہ بھائی مجھے فلاں چیز کرنی ہے، مجھے فلاں چیز کرنی ہے، اور اس بنا پر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر جو ہے لوگ ہم پر غلبہ پا لیتے ہیں۔
تو موت سے ڈرنا نہیں ہے، موت سے نہیں ڈرنا ہے۔ اسلامک سبق کے اندر یہ کبھی بھی نہیں سکھایا ہے کہ آپ موت سے ڈرے۔ اگر موت سے ڈرنا ہوتا تو نعوذ باللہ صحابہ کرام سب سے پہلے موت سے ڈرتے۔ جنگ بدر میں، جنگ حنین میں، جنگ احد کے اندر، خندق کے اندر مسلمانوں نے گھبرایا نہیں، مسلمانوں نے ڈرا نہیں، اسی وجہ سے مسلمان فتح یاب ہوئے تھے۔ اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، قرآن کریم کی یہی تعلیم ہے اور یہی سبق ہے۔ تو اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، گھبرانا نہیں ہے، آپ ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اور یہی بات میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو ہمارے لیڈران حضرات ہیں وہ بھی اسی چیز کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگ مخالف سمجھ رہے ہیں۔ بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں، ہندو ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ بھائی ہرگز نہیں ہیں جو ہمارے ہی چوٹی کو کاٹنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، جو دہشت گرد اس ہندوستان کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہرگز بھائی نہیں ہو سکتا۔ ہم بھائی اسی کو مانیں گے جو سیکولرزم پر جو ہے عمل کرتے ہو اور اسی کو اپنے فالو کرتے ہو، ہمارا بھائی وہی ہے، ہم اسی کے ساتھ گلے ملائیں گے۔ لیکن جو ہمارے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ بکواس بازی کرتا ہے، ہندوستان کے ساتھ ماحول خراب کرتا ہے، ہندوستان کا ماحول خراب کرتا ہے، ہندوستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ہم اسے گلے نہیں ملائیں گے، پھر کیا کریں گے وہ خود جانتے ہیں۔ تو اس چیز کو میں آپ کو پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائے تھے اپنے صحابہ کرام کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا، اے لوگو دیکھنا ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں پر ظلم ہوگا، مسلمانوں پر ظلم و بربریت کی آندھی ہوگی، لیکن اس وقت مسلمانوں کو یہ کرنا ہے، مسلمانوں کو گھبرانا نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس وقت جب مسلمانوں پر لوگ ظلم کریں گے اس وقت کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی کثرت ہوگی یا قلت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی کثرت ہوگی، اس کے باوجود بھی لوگ پریشان کریں گے۔ اور یہ پیشن گوئی ابھی صادق آ رہی ہے، مسلمانوں کی کثرت ہے، اس وقت کے مقابلے میں مسلمانوں کی کثرت ہے، لیکن اب مسلمانوں پر ظلم بھی ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کو آپ سمجھے، آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ وہی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے کہہ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ کو یہ بتا کر گئے، آپ کو یہ سمجھا کر گئے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ موت سے نہ گھبرائے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ سوچ رکھے، یہ دماغ رکھے اور یہی ذہن رکھے، مسلمانوں نے بہت زیادہ ظلم سہے ہیں۔ مسلمانوں نے جو ظلم سہا ہے 2002 کے اندر گجرات فساد میں، وہ مسلمان خود جانتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، کشمیر کے اندر آج لوگ کشمیر فائل بنا کر جو ہندو پنڈتوں کا قصہ کہانی سنا کر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو تفرقہ بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ مظفر نگر کے اندر میں خود اس واقعے میں اسی جگہ پر موجود تھا۔ مظفر نگر کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ ایک جو ہے کہ پڑھنے اور لکھنے کی بات نہیں ہے، وہ ظلم اس طرح ہوا ہے۔ اور دہلی کے اندر جو ہو رہا ہے، اور اب بھی وہی ہو رہا ہے، دہلی کے اندر جو ظلم ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور مجھے افسوس تو اس بات پر ہے کہ اس گنڈا اور موالیوں کے ساتھ پولیس بھی ساتھ دے رہی ہے۔ میں خود کئی ویڈیو کو دیکھا، راجستھان کے اندر جو ابھی ہو رہا ہے، مسلمانوں کو گھروں سے اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو دہشت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو پتھر باز کہا جا رہا ہے۔ پتھر باز تو کون ہے پہلے دیکھ لو۔
تو یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مسلمان اب برداشت نہیں کریں گے، اور یہی میں مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہی مسلمانوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے اور آپ کو خوف نہیں کرنا ہے، آپ کو ڈرنا نہیں ہے، اس چیز کو آپ ذہن کے اندر رہیں۔ ایک تیسری بات جو میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی اخلاق اور کردار کو صحیح کر لے، اور جو اسلامک کلچر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے اس چیز کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں، اپنی کردار کو، اپنی اخلاق کو، اور وہ ساری چیزیں جو تعلیمات نبویہ میں سے ہیں اس چیز کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آج مسجد اقصیٰ پر حملہ ہو رہا ہے، وہ 50-60 سال سے ظلم سہتے آ رہے ہیں اسرائیلیوں کی، لیکن آج اسے کسی کو کہنے کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ دہشت گرد ہے۔ اسرائیلی فوج ہر جگہ پر موجود ہے، مسلمانوں پر ظلم کرتا آ رہا ہے، لیکن اسے ہمت نہیں ہے کسی کو بھی یہ کہنے کی کہ اسرائیل دہشت گرد ہے۔ امریکہ بھی مسلمانوں پر ظلم کرتا آیا ہے، افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، لیکن کسی کو یہ ہمت نہیں ہے کہ امریکہ دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد صرف کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی یہ تعلیمات میں سے نہیں ہے کہ وہ بھائی چارگی کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ فساد مچائے، کسی کے ساتھ دنگا کرے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ یہ تو اسلامک کلچر کے علاوہ جو کام ہے وہ اس چیز کو اپناتے ہیں اور دنیا کے اندر فساد مچاتے ہیں، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے فساد مچانا۔ آگے میں پھر دوبارہ میں آپ کو یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، اور مفتی ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت حیات دے، اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی کامیابی عطا فرمائے۔ محتمم دارالعلوم دیوبند نے یہ بات کہی ہے لوگوں سے کہ لوگوں کو گھبرانا نہیں ہے، لوگوں کو ڈرنا نہیں ہے، اور قرآن کریم کی تعلیم یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ کسی کو گھبرانا نہیں ہے، کسی کو ڈرنا نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے حالات کا مقابلہ آپ کو کرنا ہوگا، آپ حالات کو پرکھیں، آپ جائزہ لیں، ہر چیز کو آپ ٹینشن میں لے کر اور ہر چیز کو آپ ایک یہ کہ بکواس چیز سمجھ کر چھوڑ نہ دیں، بلکہ آپ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس چیز کو سوچیں کہ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر میں دوبارہ اپنی بات کا خلاصہ میں کروں گا۔ سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہے کہ کردار اور اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اور خود کے اندر بھی وہ تبدیلی لانی ہے، جو تبدیلی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ پھر بھی اگر آپ حالات سے دو چار ہو کر اور حالات سے بے قابو ہو کر اگر آپ گھبراتے ہیں تو پھر مسلمانوں یاد رکھو آپ کا نیست نابود بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موت کو دل سے نکال کر پھینک دینی ہے آپ کو۔ یہ چیزیں آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ مسلمان کامیاب و کامران ہوں گے، اور جو ہندو بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہم اسے گلے ملاتے ہیں، ہم اس سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور ہمارے اسلامک کلچر کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور اسلامک شریعت کے ساتھ وہ کھلواڑ کرتے ہیں، پھر ہم بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس چیز کو بیکاٹ کرتے ہیں، ہم اس چیز کو اگنور کرتے ہیں، اور ہم اس چیز سے جو ہے لاپرواہی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق دے۔